أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حضرات، آج اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے پہلے تو سورۃ النساء یہ مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد کچھ حصہ الحمدللہ سورۃ المائدہ کا بھی تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ النساء یہ بھی پہلی دو صورتوں کی طرح یعنی البقرہ اور سورۃ آل عمران کی طرح مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے اس دور میں یہ صورت بھی نازل ہوئی۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ سمجھنا چاہیے کہ خواتین کے مسائل، بالخصوص ان کے نکاح کے، ان کے یتیم بچوں کے، ان کی وراثت کے مسائل اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیے، اور اس کا پس منظر یہی علماء بتلاتے ہیں کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے یتیم بچے بھی تھے، ان کی ازواج بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، ان کے یتیموں کی پرورش، بیویوں کے آگے مسائل، نکاح ان کے ہونے نہ ہونے کے مسائل، یہ غزوہ احد کے بعد معاشرے میں پیدا ہوئے۔ تو اسی مسئلے کے حل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں یتیموں کے بارے میں بھی، عورتوں کے بارے میں بھی، اسی طرح وراثت کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی، اور وراثت کے ساتھ ساتھ یتیموں کے مال کو استعمال کرنے کے جو شرائط اور قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یوں نہیں کہ یتیموں کا مال ہی ضائع ہو جائے اور تمہاری حرص اور ہوس کا شکار ہو کے رہ جائے، اس کے بارے میں بھی ہدایات۔ پھر سورۃ نساء کی یہ جو پہلی آیت ہے، یہ ان 4 آیات میں سے ایک آیت ہے جو ہر خطبے میں اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اور بہت سے مسائل اس آیت سے علماء کرام نے مستنبط کیے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ نے فرمائی کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اسلام واحد دین ہے جو اپنے اندر وحدت رکھتا ہے، وحدت الہ، ایک الہ کی عبادت، ایک معبود کی عبادت۔ یہ وحدت الہ کا تصور صرف اسلام اور مسلمانوں کا ہے، یہود کے نہ تھا، نہ نصارہ میں یہ تھا اس وقت پایا جاتا۔ ہندوؤں میں تو ہر گھر میں معبود کی پوجا ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے، لیکن اسلام ہے جو ایک
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح وحدت رسول، یعنی رسول ہی ہیں جن کی تابعداری میں ہدایت ہے۔ رسول کے علاوہ کسی کی تابعداری ہدایت اور رہنمائی کا اور اللہ کی رضا کا باعث نہیں ہے۔ یعنی توحید پھر الوہیت بھی ہے اور توحید پھر رسالت بھی ہے، کہ ہمارے رہنما صرف اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح انک تہدی الی صراط مستقیم، کہ میرے رسول آپ صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وحدت رسول کے ساتھ ساتھ وحدت انسانیت کا تصور بھی اسلام ہی دیتا ہے۔ اسلام بتلاتا ہے کہ تمام انسانوں کا ایک باپ ہے، سب انسان ایک باپ کی اولاد ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کا جوڑا وہ خود ان کے جسم سے اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا۔ اب یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھی۔ اور وہ بھی جنت میں آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے تو اپنے پڑوس میں کیا دیکھتے ہیں کہ خاتون بیٹھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی اس پسلی سے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کھجور کی گٹھلی نکال لی جاتی، بالکل اسی طرح اس پسلی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا کو باہر نکالا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع کی اس بھنی ہوئی مچھلی اس کو بھی زندہ کر کے دریا میں پھینک دیا تھا، یاد ہے نا؟ سورۃ کہف میں اس کا ذکر ہے۔ بھنی ہوئی مچھلی لے کے جا رہے تھے حضرت یوشع اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ یوشع علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے، پہلے وہ آپ کے صحابی تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ مچھلی لے کے جا رہے تھے، مچھلی بھول گئے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مچھلی کو زندہ کیا اور وہ مچھلی دریا میں اپنا راستہ بنا کے دریا میں غائب ہو گئی۔ اور حضرت یوشع اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ رہنے دیں، اس کا علم بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں کہ نبیوں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ بات دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں ان کے ہاتھ میں مچھلی ہے، بھنی ہوئی ہے، اس امید پر کہ بھوک لگے گی ہم کھائیں گے، لیکن جب بھوک لگی تو مچھلی یاد آئی، کہاں ہے مچھلی؟ وہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں وہ پانی میں نکل گئے، سب کچھ بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، مردہ میں زندہ کر دینا، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر دینا، یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کے تحت ہے۔ کوئی اور انسان یہ اور اس نوعیت کا کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا، اللہ اکبر کبیرہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ تو ایک نفس سے، یہی بات یہاں اللہ نے فرمائی ہے، خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا۔ یعنی اسلام بتلاتا ہے کہ انسانیت کی انسان میں بھی وحدانیت، کیونکہ یہ ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے ساری آگے نسل انسانیت جو ہے نا آگے بڑھی۔ اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے جسم سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے یہ انسان پیدا کیے۔ اور اس وقت جب پیدا کیے، آج کل تو کم سے کم 6 ماہ کے بعد ولادت ہوتی ہے یا 9 ماہ کے بعد، اس وقت صبح و شام اولاد ہوتی تھی۔ اتنی پرورش اور اتنی قوت اللہ ذوالجلال نے حضرت حوا میں پیدا کر دی۔ یہ کیفیت، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل یہ جدید سائنس، جس کو ڈارون کا نقطہ نظر کہتے ہیں، کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، تردید کرتا ہے۔ انسان کو انسان رہنا چاہیے، بندر کی اولاد نہیں بننا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ یہ انسان سارے ایک باپ کی اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، کلکم من بنی آدم، تم سب آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ یہ ہے انسانیت کی وحدت، کہ سب انسان ایک باپ کی اولاد ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ انسانوں کو کم سے کم یہ تو سمجھا دیا جائے کہ تمہارے اندر یہ قبائل، یہ رشتہ داری، یہ خاندان، یہ سارے موجود ہیں۔ ایک ایک قبیلے کے آگے کئی کئی بطون ہیں۔ جیسے قریش کے تھے، قریش کے کئی خاندان آگے ہیں۔ آپ ہی دیکھ لیں، ہمارے پاکستان بر صغیر میں جو جٹ برادری ہے، اس کے کتنے خاندان اور کتنے قبیلے ہیں۔ شیخ برادری ہے تو اس میں آگے کتنے قبیلے ہیں، یعنی ایک بڑا خاندان، اور اس کے پھر آگے کئی قبائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان سے اب دیکھ لیں کہ ارب ہا انسان ایک انسان سے عالم وجود میں آئے، کب سے؟ آدم علیہ السلام۔ اور اب اس وقت ان انسانوں کی کہتے ہیں کہ 7,000 زبانیں ہیں، بولی ہیں جو انسان بول رہا ہے۔ حالانکہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ جو زبان ماں باپ بولتا ہے، اولاد وہی بولتی ہے۔ جو زبان ماں باپ بولے، اولاد۔ آدم علیہ السلام اور حوا ایک تھے نا، اب چاہیے تو یہ کہ ساری انسانیت کی زبان ایک چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے کہ 7,000 زبانیں اس وقت زمین پر، اور پھر ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے نقش و نگار اور رنگ ڈھنگ، اطوار اور اخلاق اور کردار سب مختلف ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں سے تمہیں پیدا کیا، تمہارے رنگ بھی جدا جدا ہیں، تمہاری زبانیں بھی جدا جدا ہیں۔ یہ جدا جدا زبانوں کا بنانا اور جدا جدا رنگوں کا بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ بلکہ اور اگر انسان تھوڑا سا اور گہری نظر سے سوچے تو دیکھیے، وہ ایک کہنا چاہیے کہ سانچے سے، ایک سانچے سے، ایک ہی قالب سے، ایک ہی جنس، ایک ہی طرح کی، ایک ہی ڈھب کی، ایک ہی شکل کی چیز جو ہے نا وہ رونما ہوتی ہے۔
آپ گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے ماڈل دیکھ لیں، ہر سال کے ماڈل علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہوتے ہیں، سانچہ بدل جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ماں کا پیٹ تو ایک ہے نا، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، لیکن ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والی اولاد، ان کے بھی رنگ ڈھنگ جدا ہے، قد کاٹ میں بھی فرق ہوتا ہے، اطوار اور عادات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرق ہے؟ یہ عمل و کردار میں کیوں فرق ہے؟ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک وجود سے پیدا ہونے والے بچہ وہ مختلف ہے، ان کے ہر نوعیتیں وکھری وکھری، شکل و شباہت ہی نہیں اور بھی اخلاق و کردار، اٹھنا بیٹھنا وہ علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام بتلاتا ہے کہ انسانیت میں وحدت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، جس طرح میں نے پہلے حدیث پاک کے لفظ پڑھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، اور نبی علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے اللہ اکبر، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی الاسود، کسی کالے کو گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہے تو کس کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وحدت انسانیت، یہ سبق بھی اسلام دیتا ہے۔ جس طرح وحدت الوہیت ہے، وحدت رسالت ہے، اب کوئی رسول نہیں جس کی اطاعت انسان کے لیے نجات کا باعث، جس کی اطاعت جنت میں جانے کا باعث ہو۔ اب صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ بالکل اسی طرح وحدت انسانیت کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے اور آگے خود قرآن مجید میں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جو اولاد جس باپ کی ہو وہ اسی باپ کی اولاد ہے، کسی اور کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ادعوہم لآبائہم، اولاد کو ان کے والد کے نام پر بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو انس، جو پیار اور محبت تھی، تاریخ میں وہ بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ والد لینے کے لیے آتا ہے، والدین لینے کے لیے ان کو آتے ہیں کہ یہ تو ہمارا آدمی بھاگا ہوا ہے اور یہاں آ کے غلام بن گیا ہے، بیٹا ہمارا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہیں، یہ جاتے ہیں تو ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ لیکن حضرت زید باپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ جو پیار، جو محبت، جو شفقت نبی علیہ السلام سے ملی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیار اور محبت مجھے میرے باپ سے ملی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس وقت جب یہ مرحلہ پیش آیا تو پھر زید بن محمد کہا جانے لگا، زید بن محمد کہا جانا لگا۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعد میں اس سے روک دیا اور فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے بلاؤ۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوتی، انسان اللہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، اللہ کے اختیار میں۔ تو کیا ہوتا ہے، بھائی سے، بہن سے، یا کسی اور عزیز رشتہ دار سے، یا عیدی ہیں، یہ عیدیوں کا جو دفتر ہے اس سے اولاد لے لیتے ہیں، بیٹا لے لیتے ہیں، بیٹی لے لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو اپنے نام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن یہ درست نہیں، یہ قانون السکم ہے عند اللہ اور عند الرسول۔ اس کو اب اس کے نام جو پرورش کرنے والا ہے
اس کو اس کی ولدیت سونپ دی جاتی ہے، حالانکہ یہ جرم، یہ حرام ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کو کہا جائے کہ یہ اس کا سرپرست ہے، اس کا نگران ہے، نگہبان ہے۔ باپ اس کا وہی ہے جس کا وہ بیٹا ہے، جس کا وہ لطفہ ہے، وہ اس کا باپ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھی روک دیا کہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن ثابت۔ اس کے بعد حضرت زید کو زید بن ثابت ہی کہا جانے لگا۔ تو یہ وحدت ہے انسانیت کے اعتبار سے۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اسلام ہی ہے جو ہمیں وحدت دین کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا ایک دین ہے، وہ دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی قرآن ہے، کتاب ہدایت قرآن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی قبلہ ہے، اس قبلے کے علاوہ اور کوئی ہمارا قبلہ اور کعبہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ کتنی وحدتیں ہیں اسلام کی برکت سے انسان میں اور مسلمانوں میں۔ بتلایا یہ گیا ہے کہ اگرچہ تم جدا جدا ہو لیکن حقیقتاً ہو تم ایک۔ بات سمجھے؟ نفوس تمہارے علیحدہ علیحدہ ہیں، خاندان تمہارے علیحدہ علیحدہ ہیں، والدین تمہارے علیحدہ علیحدہ ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن حقیقتاً تم ایک باپ کی اولاد، اور کوئی رشتہ نہ ہو تو یہ تو سمجھ لو نا ہم سب کا باپ ایک ہے۔ اس لیے تمہارے اندر قربتیں ہونی چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے اس کا کہ تمہارے اندر قربتیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل تو سکے بھائیوں کے درمیان نفرتیں، بھائی بہنوں کے درمیان نفرتیں، حتیٰ کہ اولاد اور والدین کے درمیان نفرتیں۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے، بھائی بہنوں کے درمیان نفرتیں۔ اسلام تو پوری انسانیت کو ایک بنانے کی فکر میں ہے، ایک بنانے کی دعوت دیتا ہے کہ تم ایک ہو سب، لیکن ہم جو بٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ تو رہے بٹے۔ جو ہم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں ان میں بھی وحدت موجود نہیں ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے، ان میں بھی وحدت نہیں ہے۔ حالانکہ کئی پہلو ہیں ہماری زندگی کے جس میں وحدت موجود ہے۔ ہم ایک اللہ کے پرستار ہیں، ایک اللہ کے رسول کے تابعدار، اور یہ وحدت کسی اور دین میں نہیں ہے، نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس صورت میں یہی بات اللہ ذوالجلال نے فرمائی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اور ان دونوں سے پھر دیکھو ہم نے کتنے انسان بسا دیے، اربوں کے انسان، بلکہ کوئی زمین کا خطہ نہیں ہے، وہ پہاڑ ہوں یا صحرا ہوں، وہ پہاڑ ہوں یا صحرا ہوں جہاں انسان نہ بستے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو۔ بھائی اللہ کے نام سے مجھے دو، اس اللہ سے ڈرو، اور والارحام، اور رحم کے مسئلوں سے بھی ڈرو۔ رحم کا مسئلہ جو ہے، اللہ سے بھی ڈرو، اللہ کے معاملے میں بھی ڈرو، اور جو رحم کا تمہارا مسئلہ ہے، یہ ماں جایا بھائی، یہ کیا ہے؟ ماں جایا بھائی۔ اس ماں جائے بھائی کا بھی احترام کرو، سبب یہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ غور کریں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعہ پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کا سر اور داڑھی پکڑ لی تھی، اللہ نے فرمایا نا جب کہ تم میرے پاس آئے ہو
پیچھے قوم گمراہ ہو گئی، فتنے میں مبتلا ہو گئی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، ہارون علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ لی۔ تمہیں پیچھے کھڑا چھوڑ کے گیا تھا ان کی نگرانی کے لیے، ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے، تو انہوں نے سستی کی، کاہلی کی، ذمہ داری نہیں نبھائی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی۔ جب نہ امی، اے میرے ماں جائے بھائی، میں نے پوری کوشش کی سمجھانے کی، لیکن یہ تو الٹا میرے قتل کے درپے ہو رہے تھے۔ میں تو ایک نئے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور آپ کو مزید پریشانیوں سے بچانے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کی، سمجھانے بجھانے کے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ وہاں حضرت ہارون نے باپ کا رشتہ نہیں جتلایا، ماں کا جتلایا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں یہ ماں جایا بھائی ہے، یہی بات اللہ یہاں فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اور یہ رحم کے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا بھی خیال اور لحاظ پاس کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جس وقت اللہ ذوالجلال نے رحم کو پیدا کیا تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرنے لگا، یا اللہ مجھے پیدا تو کیا ہے، اولاد ہوگی میرے بطن سے، لیکن وہ تو قطع رحمی کرے گی، صلہ رحمی نہیں کرے گی۔ جب اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں ملائے گا میں اس کے ساتھ ملوں گا، جو تمہیں قطع کرے گا میں اس سے اپنا قطع تعلق کروں گا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو اور رحم کے رشتوں سے ڈرو، ان میں قطع رحمی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے، من وصلہ وصلہ اللہ، من قطعہ قطعہ اللہ، جو اس کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، اللہ اس کے ساتھ ملے گا، اللہ اس کی مدد، اس کا تعاون اللہ ذوالجلال فرمائے گا، اور جو رحم کے رشتوں کو قطع کرے گا اللہ ذوالجلال اس کو جدا جدا کر دے گا۔ تو یہاں اس مسئلے سے یہ بھی پتہ چلا کہ صلہ رحمی کا دین میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ ساتھ یہ بھی وَإِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، فرمایا بے شک اللہ ذوالجلال تمہارا نگہبان ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہو تم سب، جو کچھ کر رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، وہ سب میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی نگاہ ہے۔ یہ ابتدا ہے سورت کی، اور اسی سے آگے دیکھیے نا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، آگے اسی طرح یتیموں کے مسائل، پھر آگے وراثت کے مسائل، پھر آگے ازواج عورتوں کے مسائل، یہ سارے اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں ذکر کیے۔ اور ساتھ اس صورت میں منافقین کے کردار کو بھی اجاگر کیا ہے، جو غزوہ احد میں بدعہدی کر گئے تھے۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی منافق 300 اپنے آدمی لے کے نکلا تھا نبی علیہ السلام کے ہمراہ، لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ میری بات نہیں مانی گئی تو راستے سے ہی واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام 1000 کے بجائے 700 رہ گئے۔ یہ کیفیت، اور یہ اس وقت پہلے کہتے تھے کہ جہاد کا موقع آئے گا تو ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں گے، جب جہاد کا موقع آئے گا ہم بھی کر کے دکھائیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے جب جہاد کا موقع آیا تو پھر کہنے لگے ابھی حکم نہ آتا، کچھ ٹھہر کے کچھ وقت گزر جانے کے بعد جہاد کا وقت آتا، حکم آتا تو پھر صحیح۔ آج کل تو حالات ہی بڑے مشکل ہیں، یعنی 3 سال کی بات ہے نا، ان کے بعد کی
بھئی حالات ہمارے بڑے خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، یہودی ہمارے سر پر چڑھے ہوئے ہیں، کفار ہمارے سر پر چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں جہاد کا حکم ہو رہا ہے۔ یہ منافق اس وقت پھر جہاد کے حکم پر بھی معترض ہو، اور یہی وہ منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی صورت میں یہ ان کے نقشہ کھینچا ہے، ان کے عمل و کردار کا، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ مسلمان اور مومن کا ذکر کام کیا ہے کہ وہ اللہ کو اکثر یاد کرتا ہے، لیکن منافق وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اور نماز بھی بڑی کسل سے، سستی سے، کاہلی سے، خوشی خوشی نہیں، خوشی خوشی سے نہیں، بوجھ سمجھ کے نماز ادا کرتے۔ کیوں؟ یہ نماز ادا کرتے بھی اس لیے تھے تاکہ ہم باور کرائیں بھی ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی ان کے لیے بوجھ تب تھی، اس لیے بوجھ تھا نماز، تاکہ یہ کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ورنہ حقیقتاً وہ مسلمان ہیں نہیں تھے۔ منافق کو اگرچہ ذکر علیحدہ کیا گیا ہے کافر اور منافق سے، لیکن منافق حقیقتاً ہے ہی کافر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی لیے اس کے دور کردار کی وجہ سے ڈبل سزا کا اسے مستحق قرار دیا ہے، فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے بالکل نچلے گڑھے میں ہو گئے یہ منافق، کیونکہ ایک طرف تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف کافروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہمدردیاں ساری جو ہے نا وہ معاملات سارے کافروں کے ساتھ، تو ان کے کردار کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں نمایاں کیا ہے، اور ساتھ واضح فرما دیا اسی صورت میں کہ تم جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہو، یاد رکھو اس کا انجام جہنم ہے اور کوئی نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ خبردار بھی کر دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کے تو انہیں راستہ اختیار کیا ہے، وہ راستہ تمہارے لیے بہت ہی پرخطر ہے اور سراسر جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اسی صورت میں آخر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ ذوالجلال کے وہ بندے ہیں، مریم صدیقہ کے بیٹے ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ معبود الہ نہیں ہیں۔ یہودیوں نے تو انہیں پھانسی پر چڑھوا دیا اپنے زعم کے مطابق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے آسمان پر اٹھا لی، اللہ نے آسمان پر اٹھا لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اس طرح ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اہل کتاب غلو نہ کرو دین میں، تم جو غلو کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو خود اللہ رب العزت کی بندگی کے دعوے دار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بار نہیں کئی بار یہ بات کہلوائی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ایک ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو چھوڑ کے خود عیسیٰ علیہ السلام کو ہی معبود بنا بیٹھے، یعنی وہ تو ساری عمر اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی عبادت گزار رہے، اور تم نے الٹا انہی کی عبادت شروع کر دی۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ آج کوئی بھی عیسائی ایسا نہیں، یا عیسائیوں کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد نہ مانگی جاتی ہے، ان سے اولاد نہ مانگی جاتی، ان سے شفا نہ مانگی جاتی، ان سے اپنی مشکلات کا حل نہ طلب کیا جاتا ہو۔ وہ جہاں اللہ سے مانگتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مانگتے ہیں۔ یہی اصل میں شرک، بات سمجھے نا، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ سے بھی مانگا جائے اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے بندے سے بھی مانگا جائے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے
کہ اگر اللہ ذو الجلال عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو ہلاک کر دے، وقت آئے نا ہلاک کر دے، موت دے دے، تو کوئی بچا سکتا ہے؟ ابھی تو زندہ ہے وہ، ایک وقت آئے گا وہ بھی موت سے دو چار ہوں گے، مریں گے وہ بھی۔ تو جب وہ موت سے دو چار ہوں گے تو وہ معبود کیسے رہے، الہ کیسے رہے؟ الہ تو وہ ہے جو حی القیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ وہ ہے جو زندہ ہے، جو زندہ نہیں ہے، جو مرنے والا ہے یا مرا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ اموات غیر احیاء، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، جس کو بھی پکارو، وہ مرنے والے ہیں، ایک نہ ایک دن ان پر موت طاری ہوگی۔ وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، وہ مر چکے ہیں یا مرنے والے ہیں، ان پر موت آئے گی۔ زندہ قیوم ہستی اگر کوئی ہے تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، اس لیے عبادت بھی کس کی؟ حی القیوم کی۔ فتوکل علی الحی القیوم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتوکل علی الحی القیوم، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس حی قیوم پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ جو مر جانے والا ہے اس پر بھروسہ کرو، جو مرنے زندہ تک چلو، زندہ تک تو بھروسہ ہویا، لیکن مرنے کے بعد پھر کس پر بھروسہ ہوگا؟ اس لیے جو حی قیوم ہے وہی اس لائق ہے کہ اس پر توکل کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، اسی کے ساتھ اپنا علاقہ اور اپنا تعلق جوڑا جائے۔ یہ ہے سورۃ نساء، اور اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کا بھی موضوع اکثر و بیشتر عیسائیت اور ساتھ عیسائیت کے ضمن میں یہودیوں کی تردید ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ کل کے سبق میں انشاءاللہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔